اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کی تعریف۔ دوستو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو آدم علیہ السلام نے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء صفات و افعال، خاص، اصول، علوم و صنعت سب کا علم بطریق الہام عطا فرمایا۔ یعنی اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو متصرف فرمایا گیا اور جن کا اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم اسماء خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ مثلا اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ اس میں ملائکہ کی طرف سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف اور اس امر کا اظہار ہے کہ ان کا سوال استفساراً تھا نہ کہ اعتراضاً، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے، گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔